بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، جشن آزادی کا دن ہے اور آزادی کی لہریں ہر طرف لہا رہی ہیں اور جگمگاتی روشنیاں یہ بتا رہی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آزاد ہے۔ ہر چوک میں، ہر چوراہے میں آپ کو جھنڈیاں، باجے اور چھتوں پہ پرچم نظر آ رہے ہیں اور چھوٹی بڑی تقریبات بھی ہو رہی ہیں، لیکن صورتحال حقیقت میں ہے کیا؟ اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہر دل عزیز اسحاق رانا صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی بھائی، وعلیکم السلام۔ رانا صاحب بتائیے گا کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ کیا واقعی یہاں سے سفوکیشن کے سائے چھٹ گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، جبکہ جوک در جوک جنزیز جو ہیں وطن کی مٹی کو چھوڑ کے، وطن عزیز کو چھوڑ کے باہر جاتے ہیں اور کشتیاں آپ کو اکثر پتہ چلتا ہے کہ سمندر میں الٹ گئیں، ڈوب گئیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یار بات یہ ہے کہ جس ملک کا جی ڈی پی جو قرضہ ہے وہ اس کے جی ڈی پی سے اوپر چلا جائے تو وہ تو ملک ویسے بھی فائنینشلی فیزیبل لفظ تو بہت سخت ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ پھر 40% ہمارے ملک میں غربت ہے۔ اس میں بھی ہم نے یہ فراڈ کیا کہ 8,500 روپے کمانے والے کو ہم کہتے ہیں یہ غربت میں نہیں ہے۔ ہاں جی، صحیح کہہ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسمبلیوں میں بیٹھے اراکین کہتے ہیں کہ 1,90,000 سے کیا گھر چل سکتا ہے؟ خیر اب ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، ججز کی تنخواہوں میں بھی ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ 3 لاکھ روپے دے کے وہ گاڑی بھی لے سکتے ہیں کوئی بڑی۔ تو یہ ملک بنے ہی طاقتوروں کے لیے ہے، اور اس ملک کے اندر پھر وہی ہوگا جو طاقتور چاہے۔ نہیں تو عام انسان کہاں جائے رہنا صاحب؟ سفوکیشن کیسے ختم ہوگی؟ وہ نہیں ختم ہو سکتی، مر جائے گا عام آدمی، کیونکہ ہم بطور قوم بھی بڑے بے شرم لوگ ہیں۔ اچھا، اور بطور قوم خیر ہیں ہی نہیں ہم جو یہ غول سے لوگ ہیں، ہمیں عادت ہے کہ ہمارے جوتے مارنے والا جو ہوگا نا، ہم اس کو سلوٹ بھی کرتے ہیں، پھر لکھتے بھی ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم عادی غلام ہیں، ذہنی غلام ہیں۔ اسی لیے اس ملک میں 4 دفعہ مارشل لا لگا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور ہر دفعہ ہم ہر بات کو ویلکم کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے مارشاء اللہ کی بات کی رانا صاحب، بات یہ ہے کہ آزادی کی لہر تو چل رہی ہے، لیکن جو مارشاء اللہ ہے اب اس وقت پچھلے 3-4 سالوں میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان میں، آپ نے دیکھا ایک بڑے لیڈر کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے، جی جس پہ پہلے ای یو بولی، بالکل، اب امریکی کانگریس مین بھی بول پڑے، اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اپوزیشن سائڈ سے بولے ہیں، دونوں سائڈوں سے بولے ہیں، دونوں سائڈ سے بولے۔ اور یہ کہہ لیں کہ، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر یہ پچھلے جو 5-7-10 دنوں میں حالات و واقعات بنے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ لانگ مارچ ہوگی سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے۔ دوسرا تو اب آپ کیا، دوسرا سب سے بڑا کام یہ ہوا ہے ران صاحب کہ عدالتوں نے کیس فکس کر دی ہیں۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا عدالتیں میرٹ پہ فیصلہ کر پائیں گی؟ ایک فیصلہ نا عدالت کا سارا یہ جتنے پالوشن ہے نا یہ ختم کر سکتا ہے، جی، اور اس میں چاروں اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کی عزت بچ جاتی ہے۔ عدالت اگر چاروں کون سے ذرا یہ پہلے ذرا؟ عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، جی، پی ٹی آئی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پی ٹی آئی کو آپ نے انڈیپینڈنٹ اسٹیک ہولڈر بنا ہاں دیا؟ تو ہے، تو اس کے ساتھ پھر یہ سارا میچ کھڑا ہوا ہے نا۔ اچا، اگر انڈیپینڈنٹ اسٹیک نہیں، ہولڈر، عمران خان کی بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کیا ہے؟ ہاں، یہ پی ٹی آئی ہے ہی کچھ نہیں، کوئی ہے ہی نہیں پی ٹی آئی۔ عمران خان از اے پی ٹی آئی۔ یہ بڑی بات کی آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ عمران خان پی ٹی ون مین شو ہے۔ ہاں، عمران خان نہیں ہے تو کوئی لوگوں نے ان کو منہ بھی نہیں لگانا۔ ایسے یہ تو ان لوگوں کو لوگ منہ لگاتے ہیں عمران خان کی وجہ سے۔ جو کونسلر سالے نہیں بن سکتے ان کو آپ ایم این اے ایم پی اے بنوا دیتے، ٹھیک ہے نا؟ سالے لفظ اس سائڈ پہ بھی میں نے آنا ابھی، لیکن آپ عدالتوں چاہتا ہوں، ارے مجھ سے نکل گیا۔ لیکن یہ کہ اب اس میں دیکھیں چاروں کی عزت کیسے بچتی ہے۔ جی، عدالت عمران خان کو منتقل کرنے کا حکم دے صحت کے بنیاد پہ ہاسپٹل،
اب عدالت یہ کہے کہ جی انڈر ٹیکنگ دیں کہ آپ وہاں جا کے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، نہیں یہ ریسٹرکشن آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہہ سکتی ہے عدالت، کہہ سکتی ہے نا کہ بھئی آپ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، اور آپ کا عدالت کے لیے اب آپ کو صحت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، آپ صحت کے لیے آپ کہتے ہیں سیاسی بندہ اور سیاسی بات نہ کرے، وہ سیاسی نظر بند ہو، سیاسی قید ہو اور سیاسی بات نہ کرے. بھائی بات یہ پاکستان ہے، اچھا یہاں پہ اخلاقیات کا درس نہ دینا مجھے آپ کے، وہ کوئی اخلاقیات بھی ہے یہاں پہ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز کیا آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ کنڈیشنل ان کی؟ نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت کو فیس سیونگ مل جائے گی نا. اچھا اگر یہ کہہ دیتے ہیں عدالت. اچھا آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت عمل درآمد پھر کر دے گی. ہاں پی ٹی آئی کو فیس سیونگ یہ مل جائے گی کہ جی ہم نے تو عدالت میں، چونکہ عدالت نے ہمیں حکم دیا لہٰذا ہم کو نہیں جاری کر رہے. خان صاحب کی بھی بچت ہو جائے گی کہ جی دیکھو جی نہیں تو آگے کمپرومائز ہو گئے نے، ان کو گل نہیں کر رہے، تو وہ کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ون یہ ہوگی کہ بھائی دیکھیں عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، ہم تو بیچ میں مداخلت ہی نہیں کر رہے. عدالتوں کی ون یہ ہوگی کہ بھائی دیکھو ہم فیصلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چاروں کے لیے ایک بہترین وہ ہو جائے گا. نہیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن ران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انڈر ٹیکنگ تو وکیل نے دینی ہے، تو اگر خان صاحب پھر بھی کوئی سیاسی موقف لے لیتے ہیں آ کے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. خان صاحب بھی ایک سمجھدار اور ایک بہت زیرک سیاستدان ہے، تو وہ بھی چیزوں کو تو سمجھ رہے ہیں نا. کون ان کے پیچھے آیا ایسا 3 سال میں؟ اکیلا اپنی جنگ لڑ رہا ہے نا وہ. نہیں علیمہ خان بھائی وہ باہر آ کے ہی بول چیختی ہے نا، جو تکلیف جھیل رہا ہے وہ تو عمران خان جھیل رہا ہے. ایسے ہی ہے، قید تنہائی وہ کاٹ رہا ہے، سردیاں گرمیاں وہ کاٹ رہا ہے، حبس وہ کاٹ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو 23 گھنٹے تک جو ہے وہ کنفائنمنٹ پہ رہتے ہیں. تو پھر تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے زندگی میں آسانیاں آنی چاہیے، بس بہت ہو گئی. نہیں آپ اگر انڈر ٹیکنگ ہو جاتی ہے، سارے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ بھی آ جاتا ہے اور حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی، تو دین کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تو یہ 5 کیسز جو لگے ہیں یہ بڑے اہم کیسز ہیں. آلریڈی 2 کنٹیمپٹ آف کورٹ کی. سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے گی تو حکومت کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اسے کرے، کیونکہ فیصلہ آئے گا ہی کانسنٹ سے. یہ ران صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے؟ کے پی کے میں جب کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی میں بندیال صاحب تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ اس ڈیٹ کو آپ الیکشن کروائیں، تو کتنا لیت و لال سے کام لیا گیا. مخصوص نشستوں کی دیکھ لیں، اس میں صورتحال ایسی بنی کہ وہ نشستیں پی ٹی آئی کی چھین کے تو بندر بانٹ کر دی گئی. وہ تو ان فیصلوں کا نتیجہ بھی تو دیکھ لینا. پاکستان میں آج تک کیوس ختم نہیں ہوا، عدم استحکام قائم ہے. نہیں ممکنات میں سے تو ہے نا کہ حکومت اس پہ ریلیکٹنٹ ہو جائے. نہیں ہوتی، یہ آئے گا ہی فیصلہ کانسنٹ کے ساتھ. کچھ نہیں کوئی کانسنٹ ہے یا کوئی، پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کسی کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے؟ بھائی کانسنٹ سیٹلمنٹ کے بعد ہی کانسنٹ بنتی ہے نا کہ بھئی چلیں ایسا کر لیتے ہیں. لیکن خان صاحب تو کبھی بھی اس موقع پہ نہیں آتے کہ ڈیل بنے. تو خان صاحب کون سی ڈیل کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کے وکلا کر رہے ہیں، خان صاحب تو نہیں کر رہے، وکلا کر رہے ہیں. وکلا کو اتھارٹی تو خان صاحب نے دی ہے نا. جب آپ کسی کو وکالت کی اتھارٹی دیتے ہیں دیٹس مین کہ اگر آپ خان صاحب ان سے وڈرا کر لیں تو پھر تو وکلا کے جب خان صاحب مل ہی نہیں رہے وکیلوں سے تو وہ ہدایت کیسے لیں گے؟ وہ تو پھر اپنے طور پہ عقل کے مطابق کام کریں گے جو سمجھیں گے. اچھا چلیں رانا صاحب، عدالتیں کوئی ریلیف نہیں دیتی، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا، یا یہ تو آپ نے کہہ دیا نا صورتحال بنے گی، تو پھر پی ٹی آئی کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ نہیں وہ پھر ستمبر کی تیاری کر رہے ہیں، پھر بڑا کام کریں گے، پھر بہت زیادہ خرابی ہوگی سوسائٹی میں. میرا خیال ہے اس سے پہلے ان لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور کو حل نکالنا چاہیے. نہیں خرابی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ ظاہر ہے اس بار پھر ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہوگا، باہر نکلیں گے، تصادم ہوگا، اب پھر اسے ایک نئی 26 نومبر ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. پہلے ہی ہمارا ملک تباہی کا شکار ہے، بلوچستان ہاتھ سے نکل رہا ہے، کے پی ہاتھ سے نکل رہا ہے، کشمیر ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور باقی عوام کے ساتھ ہم اپنا نیٹ ڈال کے بیٹھ جائیں. اچھا ران صاحب، اس کے علاوہ میں آپ سے یہ جو
صورتحال ہے کہ انٹرنلی تو ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں، لیکن ایک معاہدہ ہوا ہے، مکہ معاہدہ، اس کے حوالے سے جو میرے تک اطلاعات ہیں کہ وہ صرف سعودی عرب کو نیوکلیر پاور نہ بنانے کے لیے ایک معاہدہ کروایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی بات چل رہی تھی کہ وہ نیوکلیر پاور بن جائے. تو اب یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے، اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اگر کوئی صورت ایسی بنتی ہے، کوئی یہ جھڑپیں شدید ہو جاتی ہیں ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے، تو بھائی اب انہوں نے حوثیوں نے وہاں پہ یمنیوں نے ایک بیگ جہاز پہ حملہ کیا نا سعودیہ نے، جس میں پاکستانی جی انجینئر، پاکستانی کیپٹن اور ایک وہ تھا تیاما جہاز تھا اس کا نام. جی تو پاکستان کو تو اب ریئیکٹ کرنا پڑے گا، اور پاکستان ایک ایسی جنگ میں کودنے جا رہا ہے جو اس کی جنگ نہیں تھی، اور ہمیں مجبوراً کودنا پڑے گا. کیا ہم اس ٹائم، اس وقت جب کہ آپ افغانستان کے بارڈر پہ آپ کی صورتحال، بلوچستان KPK کے اندر معاملات، تو کیا آپ متحمل ہو سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کسی بڑی جنگ میں کو فریق بنے؟ یہ تو اب ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے فیصلہ سازوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں خود کو انگیج کر سکتے ہیں. اور میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ جب اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایران کے سامنے کھڑا ہونا پڑے یا ایران ہمارے سامنے کھڑا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں اس وقت سے بہت ڈرتا ہوں. نہیں تو پھر اگر صورتحال ایسی بن ہی جاتی ہے ایران صاحب، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی عالمی جنگ کے آثار عالمی جنگ نہیں ہوگی، لیکن اب وہ دور گئے عالمی جنگوں کے. اب تو جس ملک کے پاس ایٹم بم ہے وہ ایک ایٹم بم چلائے تو آدھی دنیا تباہ ہو جاتی ہے. سر وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دیٹس مین کہ یہ بھی تو سارٹ آف عالمی جنگ ہی ہے نا، کہ آپ کہہ لیں کہ زمینی جنگ کی بجائے آپ نے ایک ایٹم بم چلا دیا اور پھر آدھی دنیا تباہ کر دی، تو یہ عالمی تباہ کرنے والی بات ہے. اور اگر ایٹم بم نہیں چلتا تو پھر کیا سینیریو یعنی کہ بنے گا کہ کون کون سا خطہ کس طرح سے، کون سا مسلم ملک ہے جو بچے گا؟ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون بچے گا کون نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ اس خطے سے امریکہ نے خود کو وڈرا کر کے اور اپنی جگہ اپنے الائز کو آگے کر دی ہے. اچھا اب وہ کھڑے ہوں گے. اچھا ران صاحب، یہ 28ویں ترمیم کی بھی بات کی جا رہی ہے، تو یہ 28ویں ترمیم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ دے کچھ لے والا معاملہ چل رہا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی کنسنٹ ہوگی اگر PTI 28ویں ترمیم کے حوالے سے پیش ہو جاتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ خان کبھی بھی ایسی کانسنٹ دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا، چاہے اسے ساری زندگی جیل میں رہنا پڑے. وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کبھی نہیں کرے گا. اچھا، یعنی کہ وہ صورتحال اس طرف نہیں جائے گی کہ خان صاحب کی کوئی رہائی کی بات ہو تو خان صاحب جو ہے نا جیل کے اندر ہی رہنا. وہ بھائی اسے بہت دفعہ آفر ہوئی ہے، وہ نہیں آیا. یہ تو اب آن ریکارڈ ہے، 10,000 لوگ اب اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم گئے تھے لے کے آفرز اور اس نے نہیں قبول کی. اب تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں. سہیل وڑائچ مان رہا ہے کہ ہاں میں نے کی ہے، گنڈا پور مان رہا ہے میں نے کی ہے. اب تو خان کے متعلق ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ہاں اس کو ڈاکٹرز کا مانا جا رہا ہے کہ وہ آئے ہیں آ کے خان کو آفر کیے ہیں. وہ کسی کی بات نہیں مانتا بھائی، وہ اپنے نظرے پہ کھڑا ہوا آدمی ہے. اچھا، تو اگر صورتحال ایسی نہیں بنتی کہ اگر خان صاحب نہیں مانتے تو پھر خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن لگتی ہے آپ کو؟ بس جاتے جاتے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن خان ہارے گا نہیں. بس یہ میں آپ کو بتاؤں، رہا ہو نہ ہو خان کو ہرایا نہیں جا سکتا. نہیں، یہ تو اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ خان کو. جی رانا صاحب نے کہا کہ خان کو ہرایا نہیں جا سکتا، اور اس میں دو رائے بالکل بھی نہیں آئے، کیونکہ عمران خان ایک بہت بڑے لیڈر کا نام ہے. یہ میں بانگ دوہل کہتا ہوں، کیونکہ جو عزم، ہمت اور ولولہ جو خان صاحب نے دکھایا پچھلے 3 سالوں میں جیل کے اندر رہ کے، ایک سولیٹری کنفائنمنٹ گزاری ہے، کوئی اور لیڈر پاکستان کا چھوڑ کے دنیا کا بھی اس طرح کی کنفائنمنٹ نہیں گزار سکتا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.